بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زرغون شاہ اور آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں میرا چینل پلینٹ پزلز۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملوں کے بعد غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے غزہ پر جاری اسرائیلی فضائی بمباری کی وجہ سے تقریباً 15,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 6,000 سے زائد بچے ہیں۔ اسرائیل کی دھمکیوں کی وجہ سے تقریباً 12 لاکھ فلسطینی شمالی غزہ سے جنوبی غزہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، جہاں پہ بھی وہ فلسطینی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل جنوبی غزہ میں بھی فلسطینیوں پر مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل نے غزہ کو تقسیم کر کے، یعنی غزہ کی جغرافیائی حدود کو کٹ کر کے وہاں پہ ایک بفر زون بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی امریکہ سمیت پوری دنیا خصوصاً مسلمان دنیا نے مخالفت کی ہے۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں عالمی افق پر یا مسلمان دنیا میں خصوصی طور پر جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کا فیوچر آخر کیا ہوگا، فلسطینیوں کا کیا بنے گا؟ کیا اسرائیل اسی طرح فلسطینیوں کا قتل عام کرتا رہے گا اور ان سے ان کی زمین چھینتا رہے گا، اور کیا یہ عالمی طاقتیں خصوصاً امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی اسی طرح خاموش رہیں گے؟ اس سوال کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال پوری دنیا میں اس وقت یہ اٹھ رہا ہے، اور لوگ بڑی توجہ سے اس سوال کے جواب کے انتظار میں ہیں کہ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ، جس نے جنگ کو پھیلانے کا اعلان کیا اور جس نے اسرائیل کے ساتھ مکمل جنگ کا اعلان کیا تھا، اب تک اس جنگ میں کیوں نہیں کودی؟ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اپنی 3 نومبر کی تقریر میں، جس کا پوری دنیا کو خصوصاً مسلمان دنیا کو بڑی شدت سے انتظار تھا، اس تقریر میں حسن نصر اللہ کا یہ کہنا تھا کہ حزب اللہ 8 اکتوبر ہی سے اس جنگ میں شامل ہو چکی ہے۔ تاہم حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے ساتھ فل سکیل وار کے فیصلے کا اعلان نہیں کیا، یعنی اسرائیل کے ساتھ مکمل جنگ سے حزب اللہ گریزاں نظر آئی۔ حسن نصر اللہ کا یہ کہنا تھا کہ ان کی تنظیم کے پاس یا ان کے پاس تمام آپشنز ٹیبل پر موجود ہیں۔ حزب اللہ کی اسرائیل کے ساتھ مکمل لڑائی میں کودنے کا فیصلہ اسرائیل کے اقدامات کے بعد کیا جائے گا۔ حزب اللہ یہ دیکھے گا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف کیا ایکشن لیتا ہے یا اسرائیل کا رد عمل کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد حزب اللہ اپنی اگلی اسٹریٹجی کا اعلان کرے گی۔ تو یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 60,000 جنگجوؤں پر مشتمل 1,50,000 راکٹس، میزائلز، پریسیژن گائیڈڈ میزائلز اور ڈرونز، اور اس کے علاوہ بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم سے لیس، یعنی ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس حزب اللہ آخر اب تک یہ جنگ کیوں نہیں شروع کر سکی؟ عالمی ماہرین کا یہ کہنا ہے، تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ حزب اللہ صرف 3 صورتوں میں اسرائیل کے ساتھ فل سکیل وار شروع کرے گی۔ نمبر 1، جب حزب اللہ کو ایران کی طرف سے گرین سگنل مل جائے، کیونکہ حزب اللہ کو ایران کی پراکسی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر حزب اللہ کو یہ یقین ہو جائے کہ اسرائیل اب حماس کو ختم کرنے کے قریب ہے، تو حزب اللہ فل سکیل وار شروع کر دے گا۔ کیوں کہ حزب اللہ کو اس بات کا ادراک ہے، وہ جانتی ہے کہ حماس کے بعد اسرائیل پھر حزب اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوگا۔ تیسری صورت اسرائیل کے ساتھ حزب اللہ کی جنگ کی وہ ہوگی اگر اسرائیل نے لبنان پر 2006 کی طرح حملہ کر دیا اور لبنان پر اندھا دھند بمباری شروع کر دی، تو حزب اللہ اس جنگ میں کود جائے گا۔ ایران کی طرف سے ابھی تک جو حزب اللہ کو گرین سگنل نہیں مل رہا، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ایران خود بھی یہ نہیں چاہتا کہ حزب اللہ اس جنگ میں ابھی پوری طرح کود جائے گی۔ کیوں کہ ایران اسرائیل اور امریکہ کے خلاف خطے میں اپنی اس مضبوط، مربوط اور نہایت قابل اعتبار پراکسی کو کمزور ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایران یہ نہیں چاہتا کہ حزب اللہ اپنی پوری فوجی طاقت اور ہتھیاروں
سمیت اس جنگ میں کودے اور پھر اس کی طاقت میں کسی قسم کی کمی واقع ہو۔ اس وقت حزب اللہ کی حکمت عملی یہ ہے، حزب اللہ جس حکمت عملی پہ عمل پیرا نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ناردرن اسرائیل میں یعنی ساؤتھ لبنان میں انگیج رکھا جائے۔ حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر کبھی کبھار اکا دکا راکٹس فائر کیے جاتے ہیں، کبھی حزب اللہ وہاں پہ ڈرون بھیجتی ہے، کبھی کسی گائیڈڈ میزائل سے اسرائیلی ٹینک کو تباہ کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی اسرائیلی ٹیلی کمیونیکیشن کی فیسلٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی کبھار کسی اسرائیلی فوجی کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ تو حزب اللہ فی الوقت اسرائیل کو نارتھ میں یعنی اسرائیل ہی کے نارتھ میں اور لبنان کے ساؤتھ میں انگیج رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور حزب اللہ اسرائیل پر ایک نفسیاتی دباؤ جاری رکھے ہوئے۔ دوسری طرف حزب اللہ اپنی حکمت عملی سے اسرائیل کو ٹیسٹ بھی کر رہا ہے کہ اس حزب اللہ کے کسی بھی اٹیک کی صورت میں اسرائیل اس کا جواب کیا دیتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ حزب اللہ خود ایک ٹٹ فار ٹیٹ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ حزب اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل کا رد عمل کیا ہوگا، جس کے نتیجے میں حزب اللہ پھر اپنی اگلی اسٹریٹجی ترتیب دے گا۔ تاہم اسرائیل کو بھی ایک بات کا بڑا بخوبی ادراک ہے کہ حزب اللہ اب 2006 والی حزب اللہ نہیں، اگرچہ 2006 میں بھی حزب اللہ نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے تھے، اب وہ حزب اللہ نہیں ہے۔ 2006 میں حزب اللہ نے اسرائیل کے بحری جہاز حانیت کو تباہ کیا تھا، اور حزب اللہ نے اپنی مسلسل بدلتی ہوئی حکمت عملی کے تحت اسرائیل کو ذلیل اور رسوا کیا، اور اسرائیل کو حزب اللہ کے ہاتھوں کافی سبکی اٹھانی پڑی، کیونکہ اس جنگ میں اسرائیل کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی بلکہ اسے حزب اللہ ہی کی فتح قرار دیا گیا۔ اس کے بعد شام کی جنگ میں حزب اللہ نے کافی اچھا عسکری تجربہ حاصل کیا، کیونکہ حزب اللہ کے جنگجو شام کی جنگ میں بشار الاسد کی افواج کے ساتھ تھے، اور حزب اللہ ہی کی حمایت کی بدولت بشار الاسد کی حکومت آج تک شام میں قائم ہے، اور حزب اللہ نے شام کی جنگ کے تجربے سے اچھا خاصا فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو مزید مضبوط، مربوط اور طاقتور کیا ہے۔ اور حزب اللہ کی پالیسی کی وجہ سے جو اس نے اسرائیل کو اس کے نارتھ میں انگیج رکھا ہوا ہے، تو ون وے اور دی ادر حزب اللہ کو کافی کامیابی بھی ہوئی ہے، کیونکہ اسرائیل کو اپنی گولانی بریگیڈ کو 1 لاکھ تک بڑھانے پر حزب اللہ نے مجبور کیا، اور حزب اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے یہ جنگجو اور یہ عسکری طاقت اسرائیل سے اپنے علاقے یعنی گولان ہائٹس آزاد کرانے کے لیے جمع کر رکھے ہیں۔ تو فی الحال حزب اللہ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو نارتھ میں صرف انگیج رکھے ہوئے ہے، ابھی تک فل سکیل وار حزب اللہ نے ڈکلیئر نہیں کی، اور 3 صورتوں میں حزب اللہ جو ہے یہ وار ڈکلیئر کرے گا: اگر اسے ایران کی طرف سے گرین سگنل ملتا ہے، یا حماس کے خاتمے کا اسے کوئی خدشہ یا ڈر لاحق ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اسرائیل لبنان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ پزل کے آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔